بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اب الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہو چکا ہے، جتنے دن باقی ہیں مکہ مکرمہ میں گزارنا ہے، اور یہ بھی وقت قیمتی ہے۔ آئندہ زندگی میں کب یہاں آنا نصیب ہوگا، بیچارے حسرت لے کر آتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن جانے کا موقع نہیں ملتا، ارادے بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے اور نہیں جا سکتے۔ تو آئندہ جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے کیا معلوم اللہ تعالیٰ کو، اس لیے اس وقت کی بہت غنیمت سمجھیں اور اپنے وقت کو قیمتی سے قیمتی بنانے کے لیے اچھے کاموں کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ طواف کثرت سے کرتے رہیں، موقع ہو تو عمرے بھی کرنے کی گنجائش ہے۔ مکہ مکرمہ میں چند مقام زیارت بھی ہیں، متبرک مقامات ہیں، جیسے غار حرا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں کئی دنوں تک تشریف رکھتے تھے، اعتکاف فرماتے تھے اور اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے، اور یہیں سب سے پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلا وحی کا واقعہ غار حرا میں پیش آیا تھا۔ موقع ہو تو وہاں بھی تبرک کے لیے، زیارت کے لیے تشریف لے جائیں۔ اسی طرح ایک غار حرا ہے، غار حرا تو یہ ہے، دوسرا غار ثور ہے۔ غار ثور وہ غار ثور ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے اور ان دونوں حضرات نے غار ثور میں 3 دن اپنے گزارے تھے۔ غار ثور میں بڑا اونچا ہے، موقع ہو تو وہاں بھی ضرور جائیں، لیکن اتنا ذہن میں رہے کہ جو راستہ بنا ہے اسی راستے سے جائیں، اپنی عقل کو وہاں نہ دوڑائیں۔ اپنی عقل کو دوڑا کر ادھر ادھر گئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جو راستہ وہاں بنا ہوا ہے جیسا بھی ہے اسی راستے سے اوپر جائیں اور اسی راستے سے واپس آویں، یہی زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ اترنے کے اندر کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت قریب کا راستہ ہے اور یہ بہت قریب کا راستہ ہے، لیکن جب اپنے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر جائیں گے تو پریشانی کے سوا کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو جو راستہ بنا ہوا ہے جیسا بھی ہو اسی راستے سے اوپر جانا ہے، اسی راستے سے نیچے آنا ہے۔ وہاں جا کر اللہ پاک توفیق دے دے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ وہاں پہنچنے کے بعد بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں فوٹوگرافر کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو فوٹو پڑھ لیں، یا اپنے ساتھ خدا نہ خاصہ کو کیمرہ لے جائے، تو وہاں جا کر اس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فوٹو پاڑنا اپنی مرضی سے بلا ضرورت کے بالکل حرام ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن محققین کی تحقیق یہی ہے کہ فوٹو پاڑنا پڑھوانا بلا ضرورت شرعیہ کے ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ وہاں جا کر ہم یہ گناہ کر کے آئیں تو بہت بڑی ہمارے لیے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ لہذا وہاں کسی بھی حالت کے اندر اپنی یادگار کے طور پر بھی، اپنی یادگار تو وہی ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر ایسی یادگار ہے جو قیامت کے میدان کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہے گی، اور یہ فوٹو یہاں ختم ہو جائے گا۔ لہذا یہ فوٹو ووٹو کوئی یادگار کی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑی یادگار نیک اعمال ہے۔ سب سے دنیا کے اندر بھی ہم اپنے دوسرے کو، ساتھی کو یادگار کے طور پر فوٹو دیتے ہیں، یہ فوٹو سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں، گناہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یادگار کے طور پر دینا ہو تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کو اچھی بات کہیں، نیک بات کہیں، اچھی بات کہیں۔ اگر وہ عمل کرے گا تو یہ سب سے بڑی یادگار ہوگی جو قبر کے اندر بھی باقی رہے گی اور حشر کے اندر بھی باقی رہے گی، آپ کے ساتھ رہے گی، اور انشاءاللہ نجات کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ تو وہاں جا کر اس قسم کے گناہوں کے اندر بالکل اپنے آپ کو مشغول نہ کریں۔ جتنے متبرک مقامات ہیں ضرور زیارت کے لیے جائیں، وہاں کی برکتیں ابھی بھی ہیں انشاءاللہ، اور وہاں انسان اچھی نیت کے ساتھ جائے گا تو انشاءاللہ وہاں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ حرم شریف میں نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ خاص کر عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے، مرد تو پڑھتے ہی ہیں، تو مستورات بھی حرم شریف میں جا کر نماز پڑھیں گی اور پڑھتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ البتہ مستورات کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ نماز کے وقت میں جس طرح ہم مرد جب جماعت کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں، نیت دل کے اندر بھی ہوتی ہے اور زبان پر بھی ہم لے آتے ہیں، اگرچہ نیت کا اصل تعلق دل سے ہے۔ زبان سے کہہ لینا افضل درجہ ہوتا ہے، لیکن اصل نیت کا تعلق دل سے ہے۔ تو دل میں ہماری یہ نیت ہوتی ہے مسجد میں ہم اسی لیے آ رہے ہیں کہ ہم اپنی فرض نماز امام کے پیچھے ادا کریں گے۔ تو جس طرح امام کے پیچھے ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے کہ میں فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، ان کی اقتداء میں، امام کی اقتداء میں، اسی طرح اگر عورتیں چونکہ عام طور پر مسجد میں آنا نہیں ہوتا ان کے لیے، اگر وہ جماعت کے ساتھ حرم شریف میں نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کو دل کے اندر یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور زبان سے بھی کہہ لے تو بہت اچھا ہے کہ میں فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہی ہوں۔ امام کے پیچھے، جس کو اقتداء کی نیت کہتے ہیں، یہ پیچھے کے ڈبے انجن کے ساتھ اسی وقت رکھتے ہیں جبکہ درمیان میں کوئی کنیکشن ہو، اور اگر کنیکشن نہ ہو تو ڈبہ الگ ہو جائے گا اور ریل کا انجن الگ ہو جائے گا۔ یہاں پر کنیکشن قائم کرنے کے لیے نیت ہے،
جب ہم نیت کر لیں گے تو ہم امام کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں گے اور امام کے ساتھ ہماری نماز بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر بالکل نیت نہیں ہے، ذرا بھی دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ میں کس طریقے سے نماز پڑھ رہی ہوں اور خالی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، تو نماز مشتبہ ہو جائے گی۔ اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرم شریف میں جانا ہی خود نیت کے قائم مقام ہو سکتا ہے، حرم شریف میں جا اسی لے رہے ہیں کہ وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، لیکن پھر بھی دل کے اندر یہ بات موجود رہنا چاہیے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں، اس کا خیال کر لیا جائے اور یہ نیت دل کے اندر مستحضر کر لی جائے، اچھی طرح جما لی جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے، مستورات کے لیے خاص طور پر اپنی الگ جگہ پر نماز پڑھنا ہے۔ جب ان کو نماز کا وقت آ جائے تو پہلے ہی سے الگ جگہ جہاں عورتوں کی ہے وہاں جا کر بیٹھ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم طواف کرتے رہیں اور اتفاق سے نماز شروع ہو گئی اور بیچ میں کہیں بھی کھڑے ہو گئے، جیسا کہ عام طور پر ذرا غیر محتاط عورتیں کرتی ہیں، اور بیچارے مرد کھڑے ہیں بازو میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ مرد بچنا بھی چاہتے ہیں، بھاگنا بھی چاہتے ہیں، تو پھر بھی عورتیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو عورتوں کو بھی اس کا خیال کرنا ہے کہ جو ان کی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں عورتیں عام طور پر نماز پڑھ رہی ہیں وہیں جا کر نماز پڑھیں۔ حرم شریف کے اندر خاص کر یہ مکہ مکرمہ میں مسئلہ پیش آتا ہے، مدینہ پاک میں تو بالکل ان کا مقام، ان کی جگہ بالکل الگ ہے، وہاں تو انشاءاللہ ایسا اختلاط کی شکل ہی پیش نہیں آتی۔ یہاں چونکہ طواف کا مسئلہ ہوتا ہے، لہذا طواف کی وجہ سے آپس کے اندر میل جل ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی مرد نماز پڑھ رہا ہے اور اتفاق سے بازو میں، بالکل بازو میں، جس طرح ہم صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اس طرح صف کے اندر بازو میں آ کر عورت کھڑی ہو گئی، یا پہلے سے عورت کھڑی تھی اور ہم وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور بالکل آزو بازو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اعتبار سے مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آزو بازو دیکھ لیں کہ کون ہے۔ اگر کوئی عورت ہو تو وہاں سے خود ہٹ جائیں یا اس کو ہٹانے کی کوشش کریں، بیچارے وہاں متوع ہوتے ہیں، ہٹاتے بھی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی عورتیں کہنے کی آ جاتی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے داخل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا خیال کرنا ہے کہ ہمارے بازو میں نہ رائٹ سائڈ نہ لیفٹ سائڈ، دونوں طرف میں سے کسی طرف کے اندر کوئی عورت نہ ہو۔ اگر عورت ہوگی تو مسئلہ ذرا مشکل ہو جائے گا اور مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ عورتوں کو پیچھا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اخروہن کما اخرہن اللہ، اخروہن کما اخرہن اللہ۔ جب جماعت میں عورتیں حاضر ہوں تو ان کو بالکل پیچھے کرو، عورتوں کی صف بالکل پیچھے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عورتوں کی صف بیچ میں ہے اور پیچھے مرد کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے والوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ عورتوں کی صف بالکل آخر میں ہونا چاہیے۔ تو اخروہن، ان کو پیچھے کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے اندر ان کو پیچھے رکھا ہے۔ مردوں کو بہرحال اور الرجال قوامون بنایا ہے، اور عورتوں کا مقام بہرحال بہت سے مسائل کے اندر ان کے لیے یہی وجہ ہے کہ عورت اگر امام بن جائے اور مرد اس کے پیچھے اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے تو صحیح نہیں ہوگی۔ امام بن کر عورت نماز پڑھائے اور مرد اس کی اقتداء میں نماز پڑھے تو صحیح نہیں۔ اسی طریقے پر مرد اگر امام بن کر نماز پڑھا رہا ہے تو امام کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو صف کے اندر مقتدی کھڑے ہوئے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اتفاق سے عورت آ کر کھڑی ہو رہی ہے تو اس کو پیچھے جانے کے لیے کہیں۔ تو اگر اتفاق سے حرم شریف کے اندر بازو میں اگر عورت آ کر کھڑی ہو گئی یا پہلے سے کھڑی تھی ہم وہاں جا کر کھڑے ہو گئے تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو حرم شریف میں ان باتوں کو بھی نماز کی ادائیگی کے وقت خیال کرنا ہے۔ اللہ پاک آسان فرمائے اور ہر طریقے سے سنت طریقے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔